قدرتی شہد میں تقریباً 200 مادے ہوتے ہیں جن میں امینو ایسڈ، وٹامنس، منرلز اور انزائمز شامل ہیں۔ شہد کی مکھی کئی طرح کے پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے ہی جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے۔ حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ نرم مرہم جیسی جراثیم کش دوا ملڈ اینٹی سیپٹک کا کام بھی کرتا ہے۔ ایک عرصے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ شہد جگر، قلبی اور معدے کے مسائل پر قابو پانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ کیسے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 14 صدیاں پہلے یہ بتا دیا کہ شہد میں انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ایس بخاری آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین اکرام، شہد کی مکھی کئی طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے ہی جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے۔ اس شہد کو وہ اپنے چھتے میں بنے خانوں سیلز میں جمع کرتی ہے۔ حال ہی میں دریافت کیا گیا کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ نرم مرہم جیسی جراثیم کش ملڈ اینٹی سیپٹک کا کام بھی کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے زخمی فوجیوں کے زخم ڈھانپنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ شہد کی یہ خاصیت ہے کہ نمی کو برقرار رکھتا ہے اور بافتو یعنی ٹیشوز پر زخموں کے بہت کم نشان باقی رہنے دیتا ہے۔ شہد کی کثاف یعنی ڈینسٹی کے باعث کوئی پھپھوندی، فنگس یا جراثیم زخم میں پروان نہیں چڑھ سکتے۔ سسٹر کیرول نامی ایک مسیحی نے برطانوی شفاخانوں میں سینے اور الزائمر کے بیماریوں میں مبتلا 22 ناقابل علاج مریضوں کا علاج پرپولس نامی مادے سے کیا۔ شہد کی مکھیاں یہ مادہ پیدا کرتی ہیں اور اسے اپنے چھتے کے خانوں کو جراثیموں کو روکنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی پودے سے ہونے والی الرجی میں مبتلا ہو جائے تو اسی پودے سے حاصل شدہ شہد اس شخص کو دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ الرجی کے خلاف مزاحمت پیدا کر لے۔ شہد وٹامن کے اور فرکٹوز ایک طرح کی شکر سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں شہد، اس کی تشکیل اور خصوصیات کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اسے انسان نے نزول قرآن کے صدیوں بعد اپنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، آج سے صرف چند صدیاں قبل ہی انسان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس میں بیماریوں کے خلاف شفا بخش خواص اور صلاحیتیں موجود ہیں، جبکہ یہ حقیقت اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس یعنی قرآن پاک میں 1400 سال قبل پہلے ہی اس آیہ مبارکہ میں یوں فرمائی: اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بات سائنس کو صدیوں ریسرچ کے بعد اب جا کر معلوم ہوئی کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس میں مختلف بیماریوں کے لیے شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں، تو وہ کون تھا جس نے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا کہ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے؟ لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا اور اسی نے شہد کی مکھیوں کو بھی تخلیق کیا اور اسی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے کلام پاک یعنی قرآن مجید کو اتارا، جس میں یہ فرمایا کہ یہ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ لہٰذا اس ناقابل تردید ثبوت کو دیکھتے ہوئے وہ ملحد یا ایتھیسٹ جو کسی تعصب میں لتھڑے نہیں بلکہ حقائق کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ ناقابل تردید سائنسی دلیل بھی کافی ہے کہ یہ سمجھ سکیں کہ قرآن پاک اسی ذات کا کلام پاک ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا، اور یوں وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العالمین، اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے کلام مقدس قرآن پاک پر ایمان لا کر اپنی موت کے بعد کی زندگی کو بھی سرخرو کر سکتے ہیں۔ اور جو پہلے سے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال ہے انہیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ادخلوا فی السلم کافہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام میں داخل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہدایت اور حق کے متلاشیوں کو حق پانے اور حق پر ایمان لانے کے لیے آسانی اور توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین اکرام، صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر فرما کر۔ جزاکم اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے